نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں اس کا نام ہے شراب کی وضاحت اور شراب پینے کی ممانعت اور اس کو پینے کا انجام خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر آخر پہ ہم شراب کی حد بھی بیان کریں گے کہ جو شخص شراب پیے تو اس کی کیا حد ہے دنیا میں۔ تو آج انشاءاللہ شراب کے ٹاپک کو ہم کور کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ شراب کسے کہتے ہیں اور کون سی شراب اسلام میں حرام ہے۔ پیارے بھائیوں، شراب کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، جو لفظی معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پینے کی چیز، خمیر پینے کی چیز، مشروب کوئی بھی پینے کی چیز ہے نا، اس کو مشروب یا شراب کہتے ہیں لغوی معنی میں۔ جبکہ اصطلاحی معنی میں دین اسلام کی روشنی میں جو شرعی مفہوم ہے شراب کا، یعنی جو شراب حرام ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا نشہ آور مشروب جس کو پینے سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، یعنی حواس جو ہے نا وہ زائل ہو جائیں، تو ایسے مشروب کو، ایسی نشہ آور پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر ہر ایسا نشہ، ہر وہ نشہ جس کو پینے سے انسان کی عقل زائل ہو، وہ نشہ حرام ہے، چاہے وہ شراب کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ جس کو پینے سے انسان کے حواس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں، عقل زائل ہو، تو ایسا نشہ حرام ہے۔ تو شراب بھی ایسے ہی نشے میں آتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اب ہم شراب کی ممانعت بیان کرتے ہیں خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پیارے بھائیوں، یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شراب جو ہے یہ دور جاہلیت میں بہت زیادہ پی جاتی تھی، لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں بھی جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس وقت بھی لوگوں کی عادت بن چکی تھی شراب پینا، کثیر تعداد میں لوگ شراب پیتے تھے۔ یہ جیسے آج پاکستان کے اندر لوگوں کی چائے پینے کی عادت بنی ہوئی ہے نا، اسی طرح شراب پینے کی بھی عادت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ صبح و شام دوپہر شراب پی جاتی تھی۔ تو جب کسی انسان کے اندر کوئی عادت بن جاتی ہے نا کسی گناہ کی، اور وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس عادت کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس کی حرمت بیان کی ہے نا، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت چھڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ حکم نازل نہیں فرمایا کہ شراب جو ہے وہ شراب مت پیو، شراب سے بچ جاؤ، ایک ہی دفعہ اس کی ممانعت بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے ایسی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ایسے انداز سے شراب کی ممانعت بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کی عادت چھوٹ گئی اور وہ شراب سے بچ گئے۔ اس حوالے سے نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم نازل فرمایا نا شراب سے متعلق، وہ فرمایا سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 219 کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس میں حکم یہ فرمایا، جو پہلا حکم شراب سے متعلق نازل ہوا، شراب اور جوئے سے متعلق جب سوال کیا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن میں یہ حکم نازل فرما دیا۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 219، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں اثم کبیر یعنی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اثم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، یعنی کچھ تھوڑے بہت لوگوں کے لیے نا منافع بھی ہیں، اس میں فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
اور جو ان دونوں کا جو گناہ ہے نا وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب فائدے کیا ہیں شراب میں کہ لوگ جو ہیں وہ شراب پیتے تھے اور شراب کی تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ لوگ جو ہیں وہ تقریباً ہر شخص ہی شراب پیتا تھا، لوگ کثرت کے ساتھ شراب خریدتے تھے، تو یہ تجارت کے فائدے بھی تھے ان کے لیے، اور اسی طرح شراب میں لذت ہوتی ہے۔ جوئے سے جو جیتتا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، جوئے میں جو جیت جاتا ہے، تو اس میں فائدے بھی ہیں، لیکن جو ان کا گناہ ہے وہ ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شراب سے منع نہیں فرمایا، بلکہ صرف جو ہے نا یہ فرما دیا کہ اس میں جو ہے وہ گناہ بڑا ہے لیکن تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں۔ تو اب پیارے بھائیو دوسرا حکم جو نازل ہوا وہ نازل ہوا سورۃ النساء، سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 43 کے اندر۔ چونکہ پیارے بھائیو نماز جو ہے وہ فرض ہو چکی تھی، تو 5 وقت کی نماز ہے، پنجگانہ نماز، تو اب نماز تو کسی صورت میں بندہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کی قضا نہیں کر سکتا جان بوجھ کے۔ تو اب جب نماز فرض ہو چکی نا، تو چونکہ شراب میں کیا ہوتا ہے کہ شراب پینے سے انسان کے اندر نشہ آ جاتا ہے، تو جب نشہ آ جاتا ہے تو اس دوران پھر وہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس میں کئی طرح کی مسٹیکس کرے گا، کئی طرح کی غلطیاں کرے گا، کیونکہ اس کی عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے نا، نشے کی حالت میں ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر قرات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا انسان جو شراب پی کر نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرما دیا نماز پڑھنے کے ادب سے متعلق سورۃ النساء، سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 43 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور جب کہ تم ہو نشے کی حالت میں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ جو تم کہہ رہے ہو، یعنی تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو تمہیں یہ معلوم ہو سکے، یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو تب تک تم جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ تو اب پیارے بھائیو جب یہ حکم نازل ہوا تو اب نماز تو فرض نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اتنے زیادہ سبقت کرتے تھے نیک اعمال میں کہ فرائض کے علاوہ نفلی عبادات بھی کرتے تھے، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے اور باقی نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تو اب نماز کے جو مسنون اوقات ہیں 5 وقت کی نماز کے، وہ 5 نمازیں جو مسنون اوقات ہیں وہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے ان میں 2 بڑے طویل وقفے ہوتے ہیں۔ ایک جو عشاء کے بعد فجر تک، یعنی عشاء کے بعد فجر تک کوئی فرض نماز نہیں آتی، یہ طویل وقفہ ہوتا ہے جس میں بندہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اور دوسرا وقفہ فجر کے بعد ظہر تک، یہ بھی طویل وقفہ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے وقفے ہیں نا، ظہر اور عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان، وہ بالکل تھوڑا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ شراب پینے کے عادی تھے، صبح و شام دوپہر شراب پیتے تھے، یا تو انہوں نے اب پینی ہے تو فجر کے فوراً بعد پینی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ظہر تک طویل وقفہ ہے، یا پینی ہے تو عشاء کے بعد پینی ہے، اور آخری پیر سے پہلے کیونکہ آخری پیر میں وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور جو بہت زیادہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، بہت کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے تو بالکل چھوڑ دی شراب پینا، کیونکہ اب وہ پی نہیں سکتے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، اور نماز کی حالت میں بندہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھا سکتا، تو بندہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ نے آرڈر فرما دیا، حکم فرما دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا واضح شراب کی حرمت بیان فرما دی۔ سورۃ المائدہ کی 3 آیات یہاں پر میں پڑھوں گا، آیت نمبر 90، 91 اور 92۔ آپ کو اس کی حرمت پتہ چلے گی کہ کتنے سخت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی ہے۔ پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 90، سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 90، یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بلا شبہ خمر یعنی شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور جو آستانے ہیں، والازلام اور جو پانسے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جو 3 برائیاں ہیں نا، جوا،
آستانے اور پانسے، آستانے جو یعنی بتوں کے آستانے ہوتے ہیں، اسی طرح پانسے جو یعنی تیروں کے ذریعے فال معلوم کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اور جوا، ان کے ساتھ اللہ نے شراب کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ رجس من عمل الشیطانی، کہ یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجتنبوہ، لہٰذا ان سے بچتے رہو، لہٰذا ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت ممانت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کو حکم فرما کر فرمایا کہ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے سب ناپاک شیطانی کام ہیں، اور پھر فرمایا ان سے، لہٰذا ان سے بچتے رہو، اور پھر کامیابی کا راز بھی انہی سے بچنے میں بیان فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور پھر آیت نمبر 91 کے اندر پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے شراب کے 2 بڑے نقصانات یہاں پر بیان کیے ہیں کہ بہت زیادہ نقصانات ہیں شراب پینے کے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی دن بیان کریں گے اس کے نقصانات، کیونکہ شراب کو نا احادیث میں آج احادیث جب بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے، اس کو احادیث کے اندر ام الخبائث قرار دیا گیا ہے شراب کو، یعنی ام الخبائث یعنی خرابیوں، تمام خرابیوں اور گناہوں کی ماں، تمام خرابیوں اور گناہوں کی ماں، جڑ، اس سے تمام خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں، حقوق اللہ سے متعلق بھی اور حقوق العباد سے متعلق بھی۔ اسلام میں 2 بڑے لیسنز ہیں نا، سب سے پہلے حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، نمبر 2 حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے 2 بڑی برائیوں کو 2 بڑی خرابیوں کو ڈسکس کیا ہے، شراب اور جوئے کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کے تحت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان، کہ بلا شبہ شیطان تو یہ ارادہ رکھتا ہے، یعنی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا، تمہارے آپس میں دشمنی، عداوت دشمنی، اور بغض یعنی نفرت ڈال دے، یعنی تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی ڈال دے اور بغض نفرت بھی ڈال دے، کس کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان دونوں برائیوں شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی ڈال دے اور بغض بھی ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ پیارے بھائیوں یہاں پر 2 بڑی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق یہ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے نا اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، کیونکہ میں نے آپ کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے تحت بتایا کہ آدمی شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرما دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو شیطان نماز سے بھی پھر روکتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے بھی۔ اب ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل نماز ہے، جب انسان نماز نہیں پڑھ سکتا شراب پی کر تو وہ باقی ذکر اذکار کیا کرے گا، صبح و شام کے اذکار کیا کرے گا؟ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے یہ بھی شیطان چاہتا ہے حقوق اللہ سے متعلق۔ اور حقوق العباد سے متعلق برائی کا بھی ذکر فرمایا کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا دشمنی اور بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ پیارے بھائیو حقوق العباد میں بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، جو بندہ شراب پیتا ہے نا، تو کئی ایسے شوہر گزرے ہیں جنہوں نے شراب پی کر اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ جب کسی اعلیٰ خاندان کی بیوی کو طلاق ہوتی ہے تو 2 خاندانوں کے آپس میں کیا ہوتی ہے؟ دشمنی اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کے ذریعے بھی، جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہارتا ہے وہ خوشی سے تھوڑا ہی رقم دیتا ہے جیتنے والے کو، وہ اس کے دل میں بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا جوا کھیل کے بندہ، شراب پی کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 آخری آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم احادیث کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچو یعنی ان برائیوں سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے
روگردانی کی، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر اس کے باوجود بھی اللہ نے جو حرمت نازل کی اور اتنے نقصانات بتائے، اس کے باوجود بھی اگر تم نے حکم نہ مانا، روگردانی کی، تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے. یعنی ہمارے رسول کے ذمہ تم سے زبردستی منوانا نہیں ہے کوئی بات، بلکہ پیغام پہنچا دینا ہے. پیارے بھائیو، الحمدللہ ہم نے آیات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں شراب کی ممانعت اور اس کا انجام اور اس کے نقصانات بیان کیے. اب ہم احادیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو اب پیارے بھائیو، ہم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں شراب پینے کی ممانعت اور اس کا انجام بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آخر میں ہم شراب کی حد سے متعلق بھی انشاءاللہ حدیث بیان کریں گے. پیارے بھائیو، پہلی حدیث صحیح بخاری سے میں بیان کروں گا، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کی نمبرنگ ہے 2464 نمبر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب صحابی تھے حضرت انس بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا، یعنی جو اعلان کرنے والا منادی، اس کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا. ابو طلحہ نے کہا کہ باہر جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے. تو بیان کیا کہ میں باہر آیا اور کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، شراب حرام ہو گئی ہے. تو یہ سنتے ہی انہوں نے، یعنی ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور شراب بہا دو. تو راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نا، جب ابو طلحہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور شراب بہا دو، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. راوی نے بیان کیا کہ ان دنوں فدی کہتے ہیں کھجور سے بنائی ہوئی شراب، فدی شراب استعمال ہوتی تھی. شراب بہانے کا باقاعدہ حکم ہو گیا، اور آگے چل کے ہم بیان کریں گے حدیث میں کہ مٹکے توڑنے کا بھی حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شراب بہا دو، مٹکے توڑ دو، کیونکہ ساتھ ہی تجارت بھی حرام ہوگی. یہ حکم نہیں فرمایا کہ شراب بیچ دو، نہیں، فروخت کرنے کا حکم نہیں فرمایا، شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو. اور پیارے بھائیو، دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 4619 نمبر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اما بعد، اے لوگو، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی. نمبر 1 انگور، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 شہد، نمبر 4 گیہوں، اور نمبر 5 جو سے. یہ 5 چیزیں تھیں جن سے شراب تیار ہوتی تھی جب شراب حرام ہوئی، تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی. تو یہ 5 چیزیں، ان کے علاوہ بھی شاید کچھ چیزیں ہوں گی جن سے شراب تیار ہوتی تھی، لیکن اس حدیث میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تیسری حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کے اندر 3681 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو، یعنی جس سے خاص زائل ہوتے ہوں، عقل زائل ہوتی ہو، یعنی ایسی کوئی بھی چیز جس کی یعنی کثیر مقدار، زیادہ مقدار نشہ آور ہو، تو اس کی قلیل مقدار یعنی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اس سے پتہ چلا تھوڑی شراب پینا بھی حرام ہے، کیونکہ شراب کی زیادہ مقدار نشہ آور ہے تو عقل زائل ہوتی ہے، تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اسی طرح کوئی بھی نشہ آور چیز ہے نا، جس کی یعنی زیادہ مقدار سے عقل زائل ہوتی ہو، ایسا نشہ ہوتا ہو جس سے عقل زائل ہوتی ہے، تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. اور دوسری حدیث حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے ہے، سنن ابی داؤد کے اندر 3687 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز، یعنی جس سے عقل زائل ہوتی ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس کا بڑا پیالہ نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے. جس کا بڑا پیالہ نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے. 5ویں حدیث ہے جی جامع ترمذی کے اندر 1293 نمبر حدیث، کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نا، انہوں نے بارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری پرورش میں ہیں. یعنی ان کی پرورش میں کچھ یتیم بچے یا بچیاں تھیں نا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری پرورش میں ہیں. یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنا چاہا، انہوں نے یہ پوچھا کہ یعنی اس کا کیا حکم ہے، میں نے ان کے لیے شراب خریدی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو. شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو، یعنی اس کو فروخت کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو. پتہ چلا اس کی بڑی، اس کی تجارت بھی حرام ہے.
پیارے بھائیو چھٹی حدیث ہے جی، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں 4020 نمبر صحیح سند کے ساتھ، اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے 3688 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے، یعنی شراب کا نام بدل کرنا، کوئی اور نام رکھ لیں گے۔ تو آج اس دور جدید میں بھی جتنی بھی ایسی پینے والی چیزیں ہیں نا جس سے انسان کے اندر نشہ آتا ہے اور انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، تو وہ شراب ہی کے حکم میں آتی ہے، چاہے اس کا جو مرضی نام ہو، الکوہل ہو، جو بھی نام ہو، مجھے سب کے نام نہیں پتہ، آپ سرچ کر لیجئے گا، جو بھی آج نام رکھے جائیں، حکم اگر اس میں احکام و مسائل شراب والے ہیں، وہ یعنی اس سے نشہ آتا ہے، عقل زائل ہوتی ہے، تو وہ شراب حرام ہے، وہ چیز حرام ہوگی، چونکہ نام بدل دیے جائیں گے۔ اچھا جی، اب پیارے بھائیو ہم بیان کرتے ہیں شراب پینے کا انجام صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ ہم نے شراب کی ممانعت بیان کی، اب انجام سے متعلق حدیث سن لیں۔ پہلی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے 5673 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دفعہ شراب پی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی ایک دفعہ جس نے شراب پی ہے نا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یعنی جس نے شراب پی ہے نا اور وہ اگر توبہ نہیں کرے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 نمازیں اس کی کاٹ دی جائیں گی، لیکن اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا اگر دوبارہ پیے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، لیکن اگر پھر پی لے، یعنی تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ اگر وہ پی لے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ یعنی اگر وہ توبہ نہ کی، اس نے توبہ کے بغیر اگر وہ مر گیا تو قیامت کے دن اسے ضرور جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ یعنی اگر جس نے تیسری یا چوتھی دفعہ پی اور توبہ کے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی پیپ پلائے گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور حدیث نمبر 8 سن لیں، شراب پینے کے انجام سے متعلق سنن نسائی میں ہی موجود ہے 5674 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں جنتی شراب سے محروم رہے گا۔ شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، تو وہ جو جنتی شراب ہوگی نا پاکیزہ، اس سے محروم رہے گا جو دنیا میں شراب پیے گا۔ وہ یعنی اگر اسی حدیث میں ہے کہ یعنی توبہ نہیں کی، اگر اس نے اگر کبھی پی لی اور توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگلی حدیث شراب پینے کے انجام سے متعلق سنن نسائی کے اندر 5675 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شراب نوش جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ 3 لوگوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 احسان جتلانے والا، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 عادی شراب نوش۔ اور اگلی حدیث شراب پینے کے انجام سے متعلق صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 6772 نمبر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ مؤمن نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی لوٹنے والا لوٹتا ہے، یعنی ڈکیتی کرتا ہے، لوٹتا ہے کہ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھنے لگتے ہیں، تو وہ مؤمن نہیں رہتا۔ آپ پیارے بھائیو ایک واقعہ سن لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے حدیث میں، یہ اسی حدیث میں جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں نا، اس ام الخبائث یعنی تمام خرابیوں اور برائیوں کی ماں قرار دیا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 5669 نمبر صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شراب سے بچو، یہ تمام خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہے، ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بہت بڑا عابد شخص تھا۔ پیارے بھائیو غور سے یہ واقعہ سنیے گا، فرمایا کہ ایک بہت بڑا عابد شخص تھا، یعنی بہت عبادت گزار تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی، ایک بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس نے اپنی لونڈی کو عابد کی طرف بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک گواہی کے سلسلے میں بلانا چاہتے ہیں، یعنی ایک گواہی کے سلسلے میں ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ وہ عابد لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسی دروازے میں داخل ہو جاتا تو وہ پیچھے سے دروازہ بند کر دیتی، حتیٰ کہ وہ ایک
خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا، وہی عورت جو بدکار تھی، جس نے اپنی لونڈی کو بھیجا تھا اس کو بلانے کے لیے، تو وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس ایک لڑکا تھا، وہی جو خوبصورت لڑکی تھی نا، اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک شراب کا مٹکا، یعنی وہ خوبصورت عورت تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا اور ایک شراب کا مٹکا تھا۔ تو وہ عورت، وہ جو بدکار عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھ سے بدکاری کریں، یا یہ شراب پی لیں، یا پھر اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ یعنی اس نے نا تینوں میں سے ایک کام کرنے کا کہا کہ یا تو آپ مجھ سے بدکاری کریں، یا یہ جو شراب مٹکے میں پڑی ہوئی ہے نا یہ پی لیں، یا پھر اس لڑکے کو قتل کر دیں۔ تو اس عابد نے کہا کہ مجھے شراب کا ایک گلاس پلا دو۔ اس نے باقی دونوں گناہوں سے بچنے کے لیے نا اس نے کہا مجھے شراب پلا دو، شراب کا ایک گلاس۔ تو اس نے اسے شراب کا ایک گلاس پلا دیا۔ تو وہ جب اس نے شراب پی نا تو وہ نشے میں آ کر کہنے لگا مجھے اور پلاؤ، مجھے اور پلاؤ۔ وہ نشے میں آ کر کہنے لگا مجھے اور پلاؤ، مجھے اور پلاؤ۔ تو وہ پیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی اور اس لڑکے کو بھی مار دیا۔ لہٰذا شراب سے بچو، اللہ کی قسم شراب پر ہمیشگی و دوام اور ایمان اگٹھے نہیں ہوں گے، مگر ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ سنن نسائی 5669 نمبر۔ یعنی اس نے جب شراب پی تو باقی دو برائیاں بھی کر لیں کیونکہ وہ نشے میں آ گیا۔ تو شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یہ تمام خرابیوں اور برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ اب پیارے بھائیو، شراب کی حد سے متعلق یہ بات سن لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں، اگر کسی نے شراب پی ہے اور اس کا معاملہ اعلانیہ نہیں ہوا، یعنی اللہ کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے شراب پی ہے، تو پھر تو وہ اکیلے بیٹھ کے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جس نے اعلانیہ شراب پی ہے نا تو اس کو حد لگے گی۔ اس کی توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو حد لگائی جائے گی، جیسے زنا کرنے کے والے سے، چوری کرنے کے والے سے، قتل و غارت کرنے کے والے سے، لواطت اور باقی فعل جتنے بھی حدود والے گناہ ہیں نا ان حوالے سے یہ ہے کہ حد لگے گی۔ اسی طرح شراب بھی حد والا گناہ ہے۔ اور پیارے بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 4452 نمبر حدیث آپ پڑھ لیں، 4454 نمبر پڑھ لیں، 4457 نمبر پڑھ لیں، آپ کو اس کی حد مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص شراب پیتا تھا نا تو اس کو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنیوں سے اور جوتیوں سے مارتے تھے۔ 40 دفعہ نا کھجور کی ٹہنیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے 40 کوڑے مارے شراب پینے والے کو۔ اور یہ میں ایک حدیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر 4457 نمبر اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1707 نمبر کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ولید بن عقبہ بن ابی محیط کو لایا گیا۔ اس نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائیں، یعنی فجر کی صبح کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر کہا کہ کیا میں تمہیں اور پڑھاؤں، یعنی کیا میں تمہیں اور نماز پڑھاؤں؟ تو 2 آدمیوں نے اس کے خلاف گواہی دی، 2 آدمی وہاں پر آگے انہوں نے اس کے خلاف نا گواہی دی کہ یعنی اس نے شراب پی ہے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ حمران تھا، اس نے کہا کہ اس نے شراب پی ہے، اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اسے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی شراب کی کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے شراب پی ہے تو اس کی کیا کی ہے، اور کہا کہ علی اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بیٹے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ اٹھیں اور اسے کوڑے ماریں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اسے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار کرتے گئے کہ یہ کتنے کوڑے ہو رہے ہیں، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ شمار کرتے گئے حتیٰ کہ وہ 40 تک پہنچے۔ حتیٰ کہ وہ 40 تک جب کوڑے پہنچے نا تو کہا کہ رک جاؤ۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگوائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے لگوائے۔ یہ سب سنت ہیں، اور یہ 40 اور یہ جو 40 کوڑے لگانا ہے نا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شراب پیے نا پہلی دفعہ جس نے شراب پیا اس کو 40 کوڑے لگانے ہیں۔ اور رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والا مسئلہ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ جس شخص نے دوسری دفعہ شراب پی ہو نا، یعنی ایک دفعہ پیے تو 40 کوڑے، پھر دوبارہ پیے تو حضرت عمر اس کو 80 کوڑے لگواتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ سزا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا متعین فرمائی اور صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا وہ 40 کوڑے تھا۔ تو جو بھی شراب پیے اس کو 40 کوڑے لگانے ہیں، تو یہ اس کی حد ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بھائیو، الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شراب کی وضاحت، شراب پینے کی حرمت، شراب پینے کی ممانعت اور اس کا انجام اور اس کی حد کو الحمدللہ بیان کیا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔